کہ کیونکہ گزشتہ آیات مشرکین کے عہد و پیمان کے توڑنے کے اوپر تھیں کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے عہد و پیمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر عہد و پیمان یا معاہدہ آپس میں ہو جائے تو کوئی فریق بھی توڑنے کا جواز نہیں رکھتا۔ البتہ اگر مشرکین اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں تو پھر مسلمان بھی اس کے اوپر پابند نہیں رہیں گے اور وہ اپنے دفاع کا حق مکمل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عہد و پیمان توڑنے کی وجہ قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر کی کہ ان کے دلوں میں شدید کینہ اور بغض دین الہی کے خلاف موجود ہے، اور آج بھی یہ ہمیں دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس قدر برے طریقے سے دین اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو مسلم امہ ہے اسی کو اغوا کرنے کی کوششیں طرح طرح سے کی جاتی ہیں، اور لوگ آج کے دور میں الحاد ہے یا الحاد سے متعلق دیگر جو نظریات ہیں آہستہ آہستہ ذہنوں پہ اس کے اثرات نمایاں ہونے لگ گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ کام جس طرح سے گزشتہ ایام میں ایران کے اندر جنگی حالات تھے اور صہیونیوں نے ظالمین نے امت اسلامیہ کے اوپر حملہ کیا، اس میں بھی جو بنیادی اسباب فراہم ہوئے وہ یہیں سے تھے کہ افکار اور نظریات پہ ایک ملت کے حملہ کیا جائے۔ آج بھی یونیورسٹیز کی دنیا کے اندر صرف غرب نہیں ہے، شرق میں حتیٰ ایران کے اندر کئی یونیورسٹیز ہیں کہ اس کے کئی پروفیسر اور ان پروفیسروں کی وجہ سے ایک خاص تعداد اسٹوڈنٹس کی وہ یا ملحد ہو رہے ہیں یا اگنوسٹک وغیرہ کے نظریات اختیار کر رہے ہیں۔ خود الحاد کی ہی یہ ساری شاخیں ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کے اوپر بھرپور کام کیا جا رہا ہے، لہذا دین کے خلاف نکلے ہوئے ہیں افراد۔ یہاں پہ قرآن کریم غیرت دینی کا درس دیتا ہے کہ اہل اسلام کو اپنے نظریات اور اپنے مکتب اور اپنے دین کو بچانے کے لیے قدم اٹھانا لازم ہے۔ اگر بر وقت یہ قدم نہیں اٹھاتے تو دشمن آہستہ آہستہ افکار اور نظریات کے اوپر اثر انداز ہو کے پھر اس ملت کو ختم اور تباہ کرتا ہے، لہذا جنگ کا مورد فوراً نہیں آتا، جیسا کہ آپ اس مقام پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب عالم اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جزیرہ عرب میں اسلامی ریاست کا قیام فرما دیا تو وہ اس قیام حکومت کو ختم کرنے کے لیے مسلسل جنگوں کو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مسلط رکھا۔ لہذا یہاں پہ قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ وہ تمہارے قبائلی خاندانی ان روابط کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے ان کے سینوں میں جو دشمنی کا ایک لاوا ابل رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم لوگ جہاد کرو، قتال کرو، جنگ کرو، وَإِلَّا یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، دین کو بھی ختم کریں گے، تمہیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی مومنین کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کیا، اور قرآن کریم کی آیت نمبر 14 میں آپ نے گزشتہ درس میں بھی آیت نمبر 13 اور 14 کا مطالعہ کیا تھا کہ آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قاتلوہم، یعنی تم لوگ ان مشرکین سے قتال کرو، جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ عذاب الہی کی کئی انواع ہیں، ان میں سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم ہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر اللہ تمہاری مدد کرے گا تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ وَيَشْفِي صَدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اس عذاب کے ذریعے سے جو ان مشرکین کو ملے گا اور جو ذلیل و خوار ہوں گے، قوم مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی اس سے، یعنی مومنین کے دلوں کی شفا اسی میں ہے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے اور جو غیر انسانی سلوک ان مظلومین کے اوپر کیا گیا ہے، اسی طرح لبنان میں جو انسانیت کے رہنما شمار ہوتے تھے سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے اپنے وطن اور اپنے حق کی جنگ لڑ رہے تھے، ایک مسلسل
طولانی عرصے سے وہ اس حالت میں برسر پیکار تھے، اور کس برے طریقے سے ان ظالمین نے ان مومنین اور مسلمین کے اوپر حملہ کیا۔ اب دنیا تڑپ رہی ہے، صرف مسلم نہیں، غیر مسلم بھی تڑپ رہے کہ یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا یہ منظر انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں اس طرح کی بربریت کی شاید ہی کوئی مثال بنتی ہو۔ لہذا جب رہبر معظم کے ماتحت لشکر حق نے میزائلوں کا حملہ انہی ظالمین کے اوپر کیا اور اس سے ان کو ایک گہرا صدمہ اور نقصان پہنچا، اس سے پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم کے دل میں بھی ٹھنڈک پڑ گئی اور ان کے بھی دلوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ اٹھی۔ لہذا یہ جو منظر ہے کہ سالہ سال سے یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، سالہ سال سے مسلمانوں کو اذیت کر رہے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست اور ذلت اور خاری کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہاں پہ قوم مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ لہذا یہ خداوند متعال کی طرف سے رحمت ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب خشک سالی میں تپتی دھوپ اور ایک سال کئی مہینے اور دن بہ دن گرمی کی شدت کے بڑھتے ہوئے جب مخلوق خدا ہلکان ہو جاتی ہے، اس وقت رحمت الہی جس طرح سے آ کے اس خلق خدا کو ایک سکون اور آرامش پہنچاتی ہے، اسی طرح سے یہ مجرمین جب کیفر کردار کو پہنچتے ہیں تو مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ لہذا گرمی کی شدت میں پانی کی تاثیر جس طرح سے سینوں میں ایک ٹھنڈک اور خنکی پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے وہ مومنین کہ جن کے گھروں کے اندر ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے والدین شہید ہو گئے، گھر کے افراد جو ہیں پورا گھرانہ برے طریقے سے متاثر ہوا، طرح طرح کے ظلم و ستم وہ جھیلتے رہے، غربت اور فقر کے انہوں نے وقت کاٹے، جب وہ ان بدترین مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ٹھنڈک کا باعث مومنین کے لیے بنتا ہے۔ لہذا عذاب ہوا مومنین کے ہاتھوں سے ان مشرکین پہ، اور رحمت الہی ویشفی صدور قوم مؤمنین، مومنین کے دلوں میں اور سینوں میں ان سے اللہ تعالیٰ نے شفا اور ٹھنڈک کو برپا کیا۔ اگلی آیت آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 15 میں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے ان کے دلوں کے جو غیظ ہے اس کو ختم کرے گا، یعنی بٹھا دے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں کے اندر جو غیظ و غضب ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس مشیت الہی کے مطابق توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ اگر مشرک کوئی کافر قتل ہونے سے پہلے اور ایسا جرم جس کی سزا حتماً و حتماً قتل ہو، اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات انتہائی علیم و انتہائی حکیم ذات ہے۔ آیت نمبر 16 جو کہ آج ہماری درس کا خصوصی طور پہ محور رہے گی، آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ابھی تک اللہ نے نہیں یہ جانا، یعنی فعلی طور پہ سامنے یہ منظر نہیں آیا، وَإِلَّا ازلی علم میں تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ لیکن آیت کو پہلے دیکھیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور مومنین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اور مومنین کو 3 طبقے بیان کیے۔ پہلا طبقہ ہے اللہ، نمبر 2 دوسرا طبقہ ہے ولا رسولی، اور رسول، ان کو چھوڑ کے وہ کسی اور کو اپنا دوست ولی یا اپنا محبوب نہیں بناتے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تینوں سے ولایت
کیونکہ انسان اس زمین کے اوپر جب تک زندہ ہے ولایت اور عداوت یہ دونوں چلتی رہے گی، لہذا کس سے ولایت و تولا کرنا ہے، کس سے تعلق جوڑنا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر وظیفہ ہے، اور کس سے عداوت کا سلوک کرنا ہے یہ بھی ہمارے کندھوں کے اوپر ایک اہم ترین وظیفہ ہے۔ لہذا اس جگہ پہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو افراد مومنین ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دو چیزوں کا معلوم ہونا لازم ہے۔ نمبر ایک ہے کہ ان میں سے مجاہد کون ہے۔ ہر شخص ان میں سے مجاہد نہیں ہے، مجاہد فعلی اور عملی طور پہ سامنے آ جائے، اور دوسرا ان میں سے کون ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کے ان کے علاوہ کسی اور طبقے کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اور ان میں ولوج کہتے ہیں دخول کو، جیسے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات رات کو ختم کر کے دن اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کون ہے کہ جو ان تین کو ترک کر کے اپنے آپ کو کسی اور میں داخل کرے، کسی اور گروہ میں، کیونکہ خاندانی اور قبائلی تعلق انسان کا گہرا ہوتا ہے۔ اس دور میں تو چلتا ہی قبائلی تعلق زیادہ تھا، آج کل کے دور میں شہری زندگی نے ان تعلقات کو بہت ضعیف بھی کیا ہے۔ پرانے دور میں آس پاس رہتے تھے، انہی قبائل کی رشتہ داریاں، دوستیاں، حتیٰ کہ چند پشتوں سے بھی کوئی رشتہ دار لگتا تھا تو وہ اس کی طرفداری میں بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا۔ یہ جو قبائلی سلسلہ ہے یہ پوری دنیا میں تھا، حتیٰ کہ آج بھی یورپین ممالک جو ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں حکومتوں کے اعتبار سے، وہ اسی نجات پرستی کے اوپر ہیں، قومیت پرستی پہ، قبائلی پرستی کے اوپر ہے، جسے قوم پرستی ہم کہتے ہیں، نیشنلزم کہتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی یہی تھا کہ اب یہ تو سارے ان کے قریبی رشتہ دار اور گہرے قبائلی تعلقات رکھنے والے تھے، اب ادھر کون اپنے ان گہرے تعلقات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو ترجیح دیتا ہے، یہ دو چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ سورۃ توبہ آخری ادوار کی سورہ ہے، یہ وہ معیارات ہیں جو قرآن کریم نے اس دنیا میں جینے کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معیارات عطا کیے، اور انہی معیارات کے تحت ہم نے تعلق قائم کرنا ہے۔ عزت اور احترام تو ہر ایک کا ہی کیا جاتا ہے، غیر مسلم سے بھی اخلاق سے ہم پیش آئیں گے، شیعہ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حتیٰ کہ اگر لبرل ہو، کمیونسٹ ہو، حتیٰ کہ اگر ایتھیسٹ ہو، اگر دائرہ اس طرح سے ہے کہ وہ مکتب اور دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا مسلمانوں کی جان مال کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اخلاق کا ہم اس سے برتاؤ کریں گے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں واضح ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے موقف دینی سے ہٹ جائیں گے۔ تعلیمات اسلامی کو ہم مثلاً خدا حافظ کہہ دیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنے موقف پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، فکری اور نظریاتی طور پہ جو قرآن نے ہمیں موقف دیا اسے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ہم جس گروہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اول اس کے کہ ہم کسی گروہ سے تعلق جوڑیں، کسی سے دوستی بنائیں، کسی سے رشتہ داری بنائیں، کسی کے ساتھ ہم ذائقی کا تعلق پیدا کریں، کسی کے ساتھ ہم کسی قسم کا بھی سلوک کریں، قبل اس کے کہ ان سے کوئی سلوک کریں، پہلے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا لازم ہے، پہلے رسول کے ساتھ تعلق جوڑنا لازم ہے، پہلے مومنین کے مجمع کے ساتھ یا مومنین کے گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو اعلانیہ طور پہ بیان کرنا لازم ہے۔ ان کو ہر تعلق کے اوپر ترجیح دیں۔ یہ دو چیزیں ابھی نمایاں نہیں ہوئی، یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ام حسبتم ان تترکوا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، یا اس دنیا میں اب تمہاری آزمائشیں ختم، کیونکہ سورہ توبہ تب نازل ہوئی جب فتح مکہ حاصل ہو گئی۔ مکہ جب فتح ہو گیا یعنی امریکہ اور اسرائیل دونوں ختم ہو گئی اس دنیا میں۔ اب دنیا میں امریکہ اسرائیل ختم ہو گئے اور ممالک میں بالفرض عالم اسلام کا غلبہ بلند ہو گیا، اور عالم اسلام کے اندر چھوٹے موٹے مسائل تو چلتے رہتے ہیں لیکن ملی اور قومی اور اجتماعی طور پہ وہ متحد ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا آزمائش ختم ہو گئی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہاں پہ ابھی دو چیزیں آشکار ہونا لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا اللہ کے سامنے کہ تم میں سے
کون ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے؟ ادھر علم فعلی مراد ہے، یعنی اس بندے کا فعلاً جو ہے سامنے آشکار ہونا۔ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ازلی طور پر موجود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ اختیار کرے، یا اس کے رسول کو چھوڑ کے، یا مومنین کو چھوڑ کے کسی اور سے اپنا تعلق جوڑے، کسی اور سے مثال کے طور پہ ربط قائم کرے، کسی اور کے ساتھ بالفرض اپنے زندگی کے ایام گزارنے کے اعتبار سے اس نے ترجیح دی، تو یہ چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل انجام دیتے ہو اللہ بہت باخبر ہے اس سے، جو عمل بھی تم انجام دیتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خبیر ہے، بہت باخبر ہے۔ خبر کا عموماً عمل سے تعلق ہے۔ ادھر تعبیرات تھوڑی دقیق ہیں، اس مورد میں ابھی نہیں بیان کی جا سکتی، انشاءاللہ صرف اشارہ کر دیں کہ بعض جگہوں پہ آتا ہے واللہ علیم، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے واللہ خبیر۔ خبر اور علم میں فرق ہے۔ خبر ہوتی ہے کہ جو ذرائع سے حاصل کی جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر دو چیزیں موجود ہیں، علم ذاتی بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، عین ذات ہے، علم ازلی ہے وہ علم، اور اشیاء سے متعلق ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے علم۔ البتہ یہ معلومات سبب نہیں ہے کہ اگلے بندے نے یہی کام کرنا ہے، یہ معلومات سبب نہیں ہے۔ اس لیے مثلا آج ہمیں بالفرض پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مزید جارحیت پھیلائے گا، جو اس نے جس سطح تک یہ معاشرہ اسرائیلی ایک ناجائز اولاد اس خطۂ ارض کے اوپر، زمین کے اس کرۂ ارض کے اوپر ایک ناجائز اولاد یعنی ریاست قائم ہے، اس کا کام جارحیت اور ظلم و ستم ہے، اور مزید وہ صادر ہوگا۔ بالفرض ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ والا اب ظلم کرے گا کہ مزید وہاں پہ حالات تنگ کر دے گا تاکہ کسی قسم کی خوراک اور غذا ادھر نہ پہنچ سکے اور وہ لوگ مثلا شہادتوں کے قریب آ جائیں۔ اب ہمارا علم میں ہونا وہ سبب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، ہمارے علم میں ہے۔ جیسے ایک کلاس کے اندر استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو نالائق لڑکا یا جو لاپرواہ لڑکا ہوتا ہے اس کے عادات اطوار سے واضح ہے کہ اس نے پورا سال نہیں پڑھا، اب سال کے آخر میں ایک ضخیم اور بڑے پیمانے پہ کورس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ 2-3 دن میں تو نہیں حل ہونے والا۔ استاد کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پاس نہیں کر سکے گا یا یہ اسٹوڈنٹ نہیں پاس کر سکے گا، یہاں پہ استاد کے علم میں ہونے کی وجہ سے وہ فیل تھوڑی ہو رہا ہے۔ لہذا علم الہی میں ایک شے کا ہونا وہ سبب نہیں بنتا کہ وہ شے اسی طریقے سے ایک عمل کو انجام دے۔ تو خبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے ذرائع بھی ایجاد کیے ہیں، فرشتے ان میں سے ایک ہیں، خود انسانوں کے اعضاء و جوارح قرآن کریم کی آیات میں ہیں کہ وہ گواہی دیں گے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ذرائع کے ذریعے سے معلومات کا آنا، یہاں پہ خبر کہلاتی ہے۔ عمومی طور پہ اسی طریقے سے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے بعید نہیں ہے کہ یہاں پہ یعنی یہ کوئی بہت یقینی اور ٹھوس انداز میں بیان نہیں کی جا رہی بات، لیکن صرف تفاوت یا فرق جو علیم اور خبیر میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے۔ علم کی حدود وسیع ہیں، وہ خبر اور غیر خبر دونوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی معلومات انسان جو حاصل کرتا ہے وہ انسانی معلومات جو ایک عالم کو ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ معلومات اس کی ذاتی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ معلومات ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے اور نظام الہی کا حکیمانہ تقاضا یہ ہے کہ ان ذرائع کے ذریعے سے خبروں کو منظم محفوظ رکھا جائے۔ لہذا بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ بدن اور فضا اور یہ دنیا جو ہے اس میں محفوظ ہیں، اور یہی ذرائع جو ہیں وہ خبر پہنچانے والے ہیں ذات باری تعالیٰ کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ خبیر ہے ان سب چیزوں سے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ آیت کے آغاز میں ہم تھوڑی توجہ کریں، چونکہ اب میں تیزی سے ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی تک اللہ کو معلوم نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور اللہ اور اس کے رسول و مومنین کو چھوڑ کے کسی اور کو کس نے نہیں ابھی تک اختیار کیا اور اس کے ساتھ تعلق اور ولایت یا دوستی محبت کا تعلق ایجاد نہیں کیا۔ یہ ابھی تک سب امت کے ان افراد میں واضح نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی یہ سوچے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی نفی خود قرآن کے اختتام سے آ رہی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل انجام دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معلومات میں ایک چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ معلومات میں اضافہ ہوگی، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر یہ مقصود ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک سطح تک پہنچ کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک دفعہ بیج کے اندر درخت ابھی پنہا ہے، لہذا ایک وقت چاہیے کہ وہ درخت جو ہے وہ نکلے، جس قدر اس نے بڑھنا ہے، نشوونما پانی ہے وہ نشوونما پائے، جو پھل دینا ہے وہ پھل دے۔ اب اس بیج سے درخت نے بننا یہ بھی علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ وہ کیا کیا مراحل طے کرے گا، کہاں تک جائے گا، کب وہ ختم ہو جائے گا، زمانہ کیسے اس پہ گزرے، تمام جزیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں۔ لیکن یہاں پر اب درخت نکلتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، حرکت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، زمین کی اندھیاریوں سے نکل کے سینہ چیرتے ہوئے زمین کا وہ فضا کے اندر اپنی بھرپور نشوونما کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ جب یہ نمایاں ہوگا تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ وہی علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی ہے اب فعلی طور پہ سامنے آ رہی ہے چیز۔ لہٰذا یہاں پر اس شے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ پہلے تم نے ابھی انجام نہیں دیا ایک عمل، لہٰذا عمل انجام نہ دینے کی وجہ سے تمہاری قیمت ابھی نہیں لگ رہی۔ لہٰذا جنت ہے قیمت یا جہنم قیمت ہے، مقربین میں ہو یا مضلین میں، ضالین میں ہو، گمراہ کنندہ افراد میں ہو، لہٰذا یہاں پر قیمت ابھی نہیں لگ رہی۔ بالکل اسی طرح جیسے درخت کی قیمت اس وقت لگے گی جب بیج سے نکل کے وہ درخت بن جائے، یہاں پر بھی یہ علم فعلی سے مراد ہے کہ وہ شے جو ہے وہ فعلاً جب سامنے آ جائے تو اس کے فعلاً سامنے آنے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب وہ یہ چیز بن گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علم سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آغاز میں تھوڑا تفکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آغاز آیت میں ہے کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ گمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں پورا سلسلہ درس ہمارا موجود ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں گمان، انسان بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری خوش فہمیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ خوش فہمی ہو، غلط فہمی ہو، ہر دو جو ہے گمان کہلاتا ہے۔ خوش فہمی یعنی اسے بڑی توقع تھی کہ یہ اس طرح سے ہوگا، لیکن بالکل برعکس نکلا۔ مثلا کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آج کے جو ایام 40 کے بھی چل رہے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں وہاں پہ مثلا جاؤں گا اور مثلا ایئرپورٹ میں اتروں گا اور سیدھا امام علی علیہ السلام کے حرم جاؤں گا اور بہترین طریقے سے زیارت کر کے وہاں پہ بالفرض نماز باجماعت پڑھ کے پھر میں تھوڑا سکون پانے کے لیے ہوٹل آ جاؤں گا بالفرض۔ وہاں پہ وہ اترتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اس قدر رش ہوتا ہے کہ ادھر سے باہر نکلتے ہی 5 گھنٹے لگ گئے، تو ہم یہ کہیں گے یہ خوش فہمی میں حضرت مبتلا تھے کہ ایئرپورٹ انہیں خلوت ملے گی، وہاں سے پھر حرم امیر المومنین علیہ السلام تک بالفرض کوئی رش نہیں ملے گا، پھر حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بھی وہاں پہ بھی اس کے لیے رش نہیں اسے دیکھنے میں۔ یہ ساری خوش فہمی ہے، چونکہ ایام کے تقاضے ہیں کہ پوری دنیا سے افراد آ رہے ہیں وہاں پہ، رش کی وجہ سے انسان کئی مشکلات کا شکار اپنے آپ کو پائے گا۔ یہ یعنی حقیقت کے برخلاف جو اس نے فہم حاصل کیا ہے اس کو کہتے ہیں گمان۔ جو حقیقت کے عین مطابق فہم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یقین، عین مطابق 100% حقیقت کے مطابق ہے، اور انسان کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ عین حقیقت کے مطابق ہے، یہ یقین۔ لیکن اگر انسان کو جو فہم حاصل ہوا ہے، انسان نے جو سمجھا ہے،
وہ حقیقت کے عین مطابق وہ قرار دے رہے ہیں، لیکن 10%، 20%، 5% وہ اس کے برخلاف بھی قرار دے. ممکن ہے ایسا نہ ہو، ممکن ہے اس کے برعکس ہو. تو یہ اس کو ہم کہیں گے گمان. یہ جو فہم حاصل ہوا ہے، یہ جو نام رکھے گئے ہیں، یہ ام حسبتم، یہ انسان کے اپنی معلومات اور فہم کے ہیں. اس نے جو سمجھا ہے اس کا یہ نام ہے. وَإِلَّا کائنات میں حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے ثبات کے ساتھ قائم ہے. وہ حقیقت نہیں متغیر ہوتی ہمارے فہم اور ہماری معلومات سے، حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. لہذا حقیقت جو ہے اگر وہ ہمیں فہم حاصل ہو اور وہ فہم عین اس حقیقت کے مطابق ہے جو ہمارے نفس سے باہر حقائق کی دنیا ہے، اس کا علم بھی ہمیں ہو اور فہم بھی حاصل ہو، اسے کہتے ہیں یقین. لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ 90% تو حقیقت کے مطابق ہے، 10% ممکن ہے حقیقت کے مطابق نہ ہو. ایسے فہم کو کہتے ہیں ظن. اور اگر 50-50 ہو کہ میں نے جو سمجھا ممکن ہے حقیقت کے مطابق ہو، ممکن ہے حقیقت کے مطابق نہ ہو، اسے کہتے ہیں شک. جیسا کہ ایگنوسٹکزم جو ہے، یعنی یہ جو ملحدین کی ایک قسم ہے، اور بڑے فخر سے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگنوسٹک ہیں، یعنی ہر چیز شک میں، اللہ ہے اللہ نہیں ہے، دونوں ہمارے لیے چیزیں ہیں. ثابت کسی ذریعے سے ہو جائے تب تک ہم مان لیں گے، جب تک کوئی اور دلیل آ کے اس کا انکار نہ کرے. لیکن جب تک ہمارے پاس جسے ہم قابل وثوق چیز سمجھتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو تب تک وہ کہتے نہیں پتہ اللہ ہے یا نہیں. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، یہ تکذیب ہے. اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا. چونکہ شک 50-50 ہے، 50-50 میں نہ آپ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، تو یہ انکار شمار ہوتا ہے، تکذیب شمار ہوتی ہے. لہذا شک کا جو مورد ہے وہ پیدا کب ہوتا ہے کہ جو میرا فہم ہے، جو میری معلومات ہیں، جس کے اوپر میں انحصار کر رہا ہوں، وہ حقیقت کے مطابق ہے نہیں معلوم، اور حقیقت کے مخالف ہے اس کا بھی نہیں علم. یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ تصور خدا ایک شے ہے، لیکن یہ جو میرے پاس معلومات ہے کہ تصور خدا کہ جو ایک کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اسے چلانے والا ہے، اور اسی سے ساری چیزیں صادر ہو رہی ہیں اور وہی سب پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ تصور حقیقت میں وجود رکھتا ہے؟ کہتے نہیں پتا. رکھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رکھ سکتا. اسے کہتے ہیں ایگنوسٹکزم. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گمان کی طرف. گمان کیا ہے کہ انسان نے ایک بات کو اپنے طور پہ سمجھ لیا، لیکن حقیقت اس کے کاملاً مخالف ہے، کاملاً مخالف ہے اس کے. یہ کہلاتا ہے گمان. ادھر ایک وہم کی بھی اصطلاح آتی ہے جو شک سے نیچے ہے. بہرحال اس کو چونکہ ظن کا مخالف وہم ہوتا ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں آتے. جب بھی ظن قائم ہوگا، مثلا 90% یا 70 یا 60% ہے کہ یہ چیز حقیقت کے عین مطابق ہے، وہ جو آپ 40% کا احتمال دے رہے کہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہم. لیکن گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان یہ کہ جو ہم نے فہم حاصل کیا ہے اور ہم اس فہم کے اوپر مطمئن بھی بیٹھے ہیں، حقیقت اس فہم کے کاملاً برخلاف ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا گمان تھا، یہ حسد تھا. خیال بھی اسے آپ ممکن ہے کہ نام دے سکتے ہیں، خیال تھا یہ ہمارا. لہذا ام حسبتم ان تترکوا، کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں کا جو غلبہ ہے حاصل ہو گیا ہے، اور حکومت جو ہے اب وہ پورے کے پورے اپنے وجود کے ساتھ زمین کے اوپر قائم ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سینہ ٹیک کے ایک اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے اسلامی حکومت بھی اپنا سینہ ٹیک کے قائم ہو گئی ہے. اب جب سینہ ٹیک کر قائم ہو گئی ہے تو ان مومنین اور امت اسلامیہ کے اوپر اللہ کی آزمائشوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ختم معاملہ ہو گیا. تو جب قرآن کہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی معاملہ جاری ہے، ابھی بھی امتحانات جاری ہیں. امتحانات تو تا موت آنے ہیں، جب تک اس دنیا میں امتحان آتے ہی جائیں گے. دروازے امتحان کبھی بھی نہیں ختم ہونے والا یا بند ہونے والا دروازہ نہیں ہے. جیسا ادھر قرآن کریم کی آیت کہتی ہے ام حسبتم ان تترکوا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ابھی دو چیزیں معلوم کرنا، یعنی دو چیزوں کا
وقت کے گزرنے کے ساتھ اور آزمائشوں کے پڑنے کے ساتھ مومنین کے اندر آشکار ہونا ضروری ہے، اور اس امت اسلامی اور مومنین کے اندر یہ دو چیزیں جب آشکار ہوں گی تو دو گروہ پھر ہمارے سامنے تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ لہذا پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کے بارے میں نہیں جانا۔ یعنی جہاد دو طرح سے جہاد تھا، ایک جہاد تو ہمارے لیے آشکار ہو گیا، ایک جہاد تو ہمیں سمجھ آ گیا، ایک جہاد کے بارے میں تو یہ 15 آیات ہمارے سامنے گزر گئیں۔ اس جہاد کی علت تھی مشرکین کا بے وفائی کرنا، مشرکین کا عہد و پیمان کو توڑنا، مشرکین کا انتہائی پست ترین دشمنی کا مظاہرہ کرنا، یہ موجود تھا۔ لہٰذا یہاں پہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا سبب تھا۔ پہلے سبب کے بارے میں تو ہم نے بہت تفصیل سے ابھی تک مطالعات کیے، اور ہمارے لیے آشکار ہو گیا کہ اگر دشمن اپنی دشمنی اس بدترین اور سفاکانہ طریقے سے کرنے کی پر اتر آئے کہ ہر قسم کی حدود کو پامال کر بیٹھے، نہ انسانیت کا خیال ہے، نہ قبائلیت اور خاندانی طور طریقوں کا، یعنی اسے خود دنیا کے طور طریقوں کا بھی اب خیال اور پاس نہیں رہا، تو یہاں پہ چارہ نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے، ہم نے جہاد کے لیے قدم بڑھانے۔ لیکن جب یہ دروازہ بند ہو گیا، چونکہ مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، حکومت اسلامی سینہ ٹیک کے اب اپنے طور پہ جم گئی ہے، لہذا یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوچے کہ اب مسئلہ ختم، اب وہ سخت آزمائشیں نہیں رہی۔ یہاں پہ دین اسلام کہہ رہے نہیں، ابھی بھی جہاد جاری ہے، دروازہ جہاد ابھی بند نہیں ہوا، لہذا تم میں سے کون مجاہد ہے یہ ابھی اور آشکار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ابھی ایک مرحلہ طے ہوا ہے، اگلا مرحلہ اپنے طور پہ باقی ہے۔ اچھا، اب اس جگہ پر کون سی آزمائشیں؟ دو طرح کی آزمائشیں۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جہاد مزید آگے جاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ جہاد تو انسان کے لیے تا موت جہاد باقی رہتا ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ولایت، تعلق، ربط، محبت اور رشتہ جوڑتا ہے، مہم ہے یہ۔ ہاں ٹھیک ہے، قبائلی، خاندانی، معاشرتی طور طریقوں کے مطابق بہت سارے لوگوں سے تعلق رکھے گا، غیر مسلم آس پاس رہتے ہیں، ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، کسی جگہ پہ وہ کام کرتا ہے، کولیگس ہیں، کسی جگہ پر وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہاں اسٹوڈنٹس اس کے آس پاس ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ لیکن اس کی قلبی وابستگیاں کیسی ہیں، اس کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ کن کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے، کن کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے، کن سے قلبی تعلق رکھتا ہے، یہ آزمائش ظاہر پڑنی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے سے بعض گروہ سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ دو جب تک آزمائش پار نہیں کرے گا تب تک ایک انسان مجاہد اور مومن کہلانے کا حقیقی مستحق قرار نہیں پائے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی مشکلات ہیں، اللہ اور اس کے رسول و مومنین کو چھوڑ کے جو اپنی قلبی وابستگیاں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور سے روابط بڑھاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے عین وسط میں کہ چاروں طرف سے مسلمان اس ملک کے موجود ہیں، فلسطین، لیکن تمام کے تمام مسلمان ممالک کے سربراہان خاموش ہیں، تمام کے تمام ممالک کے سربراہان کی جو فوجی اثاثے ہیں، دفاعی اور عسکری ان کی قوتیں ہیں، بالکل سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی جتنی بھی NGOs ہیں وہ ساری کی ساری خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ چونکہ ان ممالک کے سربراہان نے، ان ممالک کے جو سرکردہ افراد اور رہنما ہیں، انہوں نے جا کے جن سے تعلق جوڑا ہے وہ تعلق وہ ان افراد سے جوڑا جن سے قرآن نے تعلق جوڑنے سے نہیں فرمائی ہے، حرام قرار دیا کہ اپنی قلبی اور رازدارانہ ان سے تعلقات کو تم قائم کرو، یعنی یہود اور نصارہ یا جو بھی ان تین کے طبقے سے باہر ہے، یعنی امت اسلامیہ کے دائرے سے باہر، اور جا کے تم ان کے ساتھ اپنے رازدارانہ اور قلبی وابستگیاں قائم کر لیتے ہو۔ اس سے قرآن نے منع کیا تھا، اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے کیا ہوا۔
یعنی اگر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے بالآخر اس ملک کو امداد چاہیے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست کو، وہ انہی ممالک سے مل کے پہنچتی ہے۔ اس لیے شام کا علاقہ ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے بشار الاسد کو کسی بہانے سے بھگانا ہے، لیکن کس کو لے کے آتے ہیں؟ جو اسرائیل کا حمایت یافتہ ہے۔ فوج کس نے تیار کی؟ مثلا ادلب شہر میں صرف ایک علاقہ رہ گیا تھا جس میں جنگ نہیں ہونے دی، سارا کا سارا دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا۔ ادلب کی طرف جب پیش قدمی کی شہید قاسم سلیمانی یا دیگر جو لشکر موجود تھے تو روس اور ترکی درمیان میں آڑے آ گئے، اور روس نے اس جگہ پہ بہت خیانت دکھائی اور شدت دکھائی۔ یقیناً ہر جگہ محاذ نہیں کھولا جا سکتا، امریکہ پہلے موجود ہے اور ادھر سے رشیا سے ٹکراؤ لے نہیں سکتے، ترکی کا بارڈر اس کے ساتھ ملتا ہے، تو ایسے مورد میں ان کو لا محالہ پورا جو 90% ملک ہے، 90% اس کا اپنے ہاتھ میں قبضہ لینا پڑا، اس ایک علاقے کو چھوڑ دیا۔ اب اس ایک علاقے میں تھوڑے سے تھے جو دہشت گرد مجاہدین تھے، مثلا 15,000 20,000 یا اس طرح سے کچھ تعداد، آرام سے ان کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن 2017-18 میں پھر ان کی مداخلت کی وجہ سے ان کو محصور چھوڑ دیا گیا، اور یہاں سے ترکی نے نفس میں اس عمل نوافل و عبادت و مناجات کو انجام دینے کی جتنی قدرت تھی اتنی قدرت سے اس نے وہ انجام دے دیا، بالکل۔ یعنی جب اس کی بیٹری جو ہے ختم ہو گئی اس وقت وہ نڈھال ہو کے گر گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عمل جہاد۔ قرآن کریم نے عمل کے اعتبار سے مجاہدین کا جب تذکرہ کیا ہے تو وہ اس باب سے بھی مجاہدین کا تذکرہ کیا کہ وہ ہر عمل خیر میں آخری حد تک زحمت اور مشقت میں پڑنا چاہتے ہیں، آخری حد تک زحمت اور مشقت میں وہ گرفتار ہو کے عمل انجام دینا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں کرتے، بس ایک دفعہ انجام پا گیا، واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اب ہم سکون سے رہیں، نہیں، وہ اپنے بدنوں کو راحت میں نہیں رکھتے، اپنے بدنوں کو اپنی روحوں کے اوپر انہوں نے قربان کر دیا۔ بدن چیخ رہا ہے کہ مجھے آرام دو، مجھے سکون دو، استراحت کی ضرورت ہے، آرامش کی ضرورت ہے، بدن کی ایک نہیں سنتے۔ اپنے نفس کے اندر توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے بدن کو تاب میں ڈالے رکھیں گے، نہ آنکھوں کی نیند پوری ہے، نہ ان کے شکم کی پوری جو اشتہا ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے بدن کو جو آرام چاہیے تھا اس کی طلب پوری ہوئی ہے، وہ بے چینی اور اضطراب کو اپنے اندر برداشت اس حوالے سے کرتے ہیں، لیکن روح کو بڑا پرسکون رکھا ہوا ہے۔ روح کو علم کی ضرورت تھی، خوب انہوں نے علم حاصل کیا۔ روح کو عبادت کی ضرورت تھی تاکہ وہ زرخیز ہو سکے، سرسبز ہو سکے، انہوں نے بھی بدن کو خوب عبادت میں مشغول رکھا اور عبادت کی کلفتوں کو اور تلخیوں کو اس میں مبتلا رکھا۔ یہ تفکر جہاد ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کارآمد ترین عمل وہی عمل ہوتا ہے جو جہاد کی صورت میں آئے، جس میں وہ تھک جائے، تھک کے وہ ایک نو گر جائے، دوبارہ تازہ دم، یعنی کھانا کھاتا ہے تازہ دم ہونے کے لیے، وہ سوتا ہے لذت کے لیے نہیں، تازہ دم ہونے کے لیے کہ کر سکے۔ اس لیے اس کی ساری توجہ عمل کی طرف ہے، وہ جتنی دنیا اختیار کرتا ہے وہ تازہ دم ہونے کے لیے، تاکہ بھرپور طریقے سے دوبارہ سے عمل انجام پا سکے۔ عمل جہاد ہے یہ عمل جہاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جو ہم میں کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی آخری حد تک جتنی رمق ان میں باقی ہے، جتنی ان کے اندر قوت اور طاقت باقی رہ گئی ہے، اس کو بھی ہمارے خاطر انجام دیتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، یہاں تک کہ نڈھال ہو کے ایک قسم کے گر جاتے ہیں یا نڈھال ہو کے آرام کی طرف آتے ہیں تاکہ دوبارہ تازہ دم ہو سکے۔ ایسوں کو ہم پھر اپنی راہوں پہ چلا دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو راہ پہ چلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فقط مشقت میں ڈالتا ہے، وہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے، اس کو چلانے کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات انجام دیتی ہے، اور حتماً اللہ تعالیٰ ایسی راہوں پہ چلاتا ہے کہ وہ قرب کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ اور یہ منازل، یہ راہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی سانسیں ہیں اتنی راہیں ہیں،
جو ہر کوئی ایک راہ سے نہیں قرب الہی کے مدارج طے کر کے مقامات تک پہنچا، ہر ایک کے لیے اپنی راہ اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، لیکن ہر راہ کا جو اصل مشترک نقطہ ہے، اول وہ راہ صراط مستقیم کے ساتھ پیوست ہے۔ نمبر 2، ہر راہ جو ہے وہ تب اللہ تعالیٰ اس راہ پہ چلائے گا جب اس سے مجاہدت ظاہر ہو۔ مجاہدت ظاہر نہیں ہوتی تو پھر خداوند متعال کی یہ خصوصی عنایت نہیں ہے، وہ عمومی عنایت کے تحت اللہ کی ہدایت ہے، لیکن یہ جو خصوصی ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ ہم حتماً و حتماً، یہ جو تاکید کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے راہ پہ چلائیں گے، یہ خصوصی عنایت ہے، یہ شامل حال نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہر دو کے جہاد ممکن ہے، کیونکہ مشرکین سے جہاد ختم ہو گیا، کفار سے جہاد فتح مکہ کے ساتھ ختم ہوا، لیکن منافقین سے تو ختم نہیں ہوا۔ یہ منافقین ہے کہ مستقبل میں انہوں نے آ کے اس آیت کریمہ کے کر شان نزول کے مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل قرار دے، امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں 3 جنگیں حمل کر دی، تینوں ہی اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار کہتے تھے، تینوں ہی جنگوں میں مد مقابل امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، اور وہاں پہ بھی جو لشکر یزید تھا وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی جمعے منعقد کرتا تھا، وہ بھی صدائیں اللہ اکبر کی اذانوں کے ساتھ بلند ہوتی تھی، وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوتیں جاری ہوتی تھی۔ لہذا منافقین کے ساتھ پھر وہ نوبت قتال اپنی جگہ پر آ گئی، لہذا یہ کلمہ جہاد یہاں پہ عمومیت رکھتا ہے۔ وہ منافقین کے ساتھ جو باغی ہوں گے ان سے ٹکراؤ کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کے عمل میں مجاہدت کے عنصر کو ظاہر کرنا اس کا بھی اشارہ ہے۔ بالفرض طے یہ تھا کہ 2 گھنٹے ایک فرد دے گا، 2 گھنٹے دینے کے بعد وہ مثلاً چلا جائے گا، اب معاملے کی حد تک تو اتنا ہی تھا تقاضا، لیکن مجاہدت کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، یہ 4 گھنٹے مزید کام کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے سونا ہی ہے، ہاں کھانا اچھا نہیں کھا سکے گا، روکھا سوکھا ادھر کھانا پڑے گا، وہ اچھے کھانے اور اچھی محفل کو ترک کرتا ہے اور روکھے سوکھے کھانے کے اوپر آ جائے، یہ مجاہدت ہے۔ لہذا دین اسلام مجاہدت کا ہر عمل میں درس دیتا ہے۔ شہید محسن حججی رضوان اللہ تعالی علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں ہی ایک بلند ترین مقام پایا، اس وقت جب اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک گھر کے اندر والدین اور ان کی صالح ترین زوجہ اور اولاد کی نعمت، اور اولاد بھی بڑی محبت کرنے والی، صحیح سالم صحت کے ساتھ، اور خود بھی پرامن ترین طریقے سے خدمات دین کی انجام دے رہے تھے، اور انقلابی ٹائٹل بھی ان کے ساتھ بہترین طور پہ لگا ہوا تھا، جس طرح بقیہ بہت سارے افراد انجام دے رہے تھے، چونکہ بالآخر 9 کروڑ کا ملک ہے، اس میں سے دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے جانے والے چند ہزار افراد بھی نہیں ہیں، چند سو افراد تھے، اور یہ وہ افراد تھے جنہوں نے زحم و مشقت کر کے اپنے ناموں کو درج کرایا، چونکہ لسٹ بہت بڑی تھی کہ جو جانے والے اور شامل ہونے والے ہیں، اس میں ان کا نام نکلا ہے تو اسے خوش قسمتی شمار کرتے تھے۔ تو محسن حججی کی نیکی جو ہے وہ در حقیقت ان کی اس عظیم مرتبہ شہادت تک انہیں پہنچا گئی، اور وہ نیکی کیا تھی کہ 2 خوبیاں ان میں تھیں، چونکہ اپنے دیگر اوقات جوانی کے وہ مسجد میں خدمت کے طور پر گزارتے تھے، چونکہ ہر جوان کے اندر خوب حرارت جنم لیتی ہے اور فارغ اوقات اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو فارغ اوقات میں کیا کرے، ادھر ادھر وقت ضائع کرے، لیٹا رہے، ٹی وی چینل چینج کرتا رہے، گیمیں کھیلتا رہے، ہر ایک کے اپنے ہیں، بعض کھیتی باڑی شروع کر دیتے ہیں، بہت بہترین ایک مشغلہ ہے، بعض جو ہے وہ مسجد میں خدمات شروع کر دیتے ہیں، بہترین ایک راہ ہے، بعض دیگر کوئی اور خدمت خلق کا کام، بہرحال انسان ہر کوئی اپنی تدبیر کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ میں مسجد میں انتظامی امور انجام دوں گا، ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ میری 2 شرائط ہیں، تب میں مسجد میں انجام دوں گا اپنی خدمات۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہوگا وہ مجھے آپ نے دینا ہے، آسان والے کام ہو جائیں، یعنی جس میں تھکاوٹ ہو، تنہائی ہو اور اس طرح کی مشکل پیش ہے، کبھی ادھر بھاگ دوڑ ہے، گرمی ہے، فلاں ہے، مثلا آپ نے مسجد میں مراسم آ رہے ہیں، سجانا ہے،
سامان لے کے آنا ہے تو سخت کام ہے، اٹھاؤ، خریدو اور پھر لے کے آؤ، سنبھالو، رکھو۔ مثلا ابھی بھی ہم جمعہ پڑھنے چاہتے ہیں، چونکہ یہاں پہ جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ ایک اجتماعی جگہ پہ جمعہ ہوتا ہے، تو مسجد کی حدود سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب گرمی سخت ہوتی ہے تو ادھر کارپیٹ وہ بچھائے ہوتے ہیں، قالین بچھائے ہوتے ہیں، بچھانے میں بھی گرمی میں بچھانا مشکل، پھر اس کے بعد سارے لوگ جا رہے ہیں، اس وقت بڑا انسان کو احساس ہوتا ہے یہ سب کے سب جا رہے ہیں، یہ نماز پڑھ کے تھک گئے اور آرام سے سکون سے جا رہے ہیں، اور ہم پہلے آئے تھے، بچھایا بھی ہم نے، نماز بھی پڑھی، اب اٹھانا بھی ہم نے ہے، اس لیے انہیں طے کرنا، طے کرنے کے بعد اٹھانا، اٹھانے کے بعد ایک جگہ پہنچانا، مسجد میں جہاں رکھنا ہے، تو بڑا انسان کو اپنے اندر ایک سخت مرحلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو شہید حججی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ شرط انہوں نے رکھی، سب سے سخت کام آپ نے مجھے دینا ہے۔ یہ جو سخت کام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرط مان لی۔ دوسری شرط رکھی کہ آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی کوئی میری اصلاً تعریف تو دور کی بات، خبر ہی نہ ہو کہ یہ کیا کس نے ہے، اس لیے کسی کو بھی نہیں یہ بتانا کہ یہ میرے ذمے آپ نے لگایا تھا۔ انہوں نے بہرحال دونوں شرط مان لی اور کہتے تھے کہ ہمارا دل اس جوان کی اس خلوص کے ساتھ خدمت کی پر جلتا تھا کہ آئے روز پسینہ سے شرابور ہو کے تھکاوٹ اس کے چہرے سے اتر رہی ہوتی اور وہ کاموں کے اندر مشغول رہتا، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی کہ یہ فرد یہ عمل انجام دے۔ اسے کہتے ہیں مجاہدت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجاہدت پسند ہے، ایک عمل میں مجاہدت نظر آئے۔ مثلا نماز شب پڑھی، ٹھیک ہے پہلے سو گئے تھے، بڑے فریش اٹھے، ہم نے پڑھ لی، اب پڑھ لی تو انتظار کر سکتا ہے، لیکن ادھر مجاہدت دکھانی ہے، ٹھیک ہے اب قرآن شروع کر دیا، قرآن کے ذریعے سے غور و فکر شروع کر دیا، ابھی بھی وقت ہے ذکر الہی شروع کر دیا۔ یہ جو نفس کو مسلسل مشغول رکھنا ہے تاکہ راہ الہی میں اللہ کے سامنے ہماری مجاہدت ظاہر ہوتی رہے، یہ در حقیقت امت سے آج بھی مطلوب ہے۔ یہ آیت رہتی دنیا تک باقی ہے، یہ آیت ہر نسل کو بالکل اسی طریقے سے سیراب کر رہی ہے جس طرح سے چشمے سے پانی بہہ رہا ہے، اور ہر نیا آنے والا بندہ اس ایک ہی چشمے سے اپنا تازہ دم سیراب ہونے والا ماخذ یا خزانہ یا ذخیرہ لے لیتا ہے۔ لہذا ہر نسل اس آیت سے اپنا استفادہ کرتی جائے گی۔ ام حسبتم ان تترکوا، کہ بعض مشکلات صحیح ہیں، بعض تم نے اعمال انجام دیے ہیں، خم، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کی امور انجام دے دیے، زیارات بھی کر لیں، خمسی بھی ادا کیا، مال بھی تم نے خوب خرچ کیا، تو اب تمہارے لیے اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اب کوئی نہ بیماری آئے گی، نہ توہین کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ دیگر مسائل پیش آئیں گے۔ خصوصاً یہ جو دو آزمائشیں ہیں، یہ دو آزمائشیں تمہارے لیے نہیں آئیں گی کہ ایک عمل میں مجاہدت ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں۔ نمبر دو، تعلق کس سے جوڑ رہا ہے یہ؟ اللہ اور اس کے رسول و مومنین کو چھوڑ کر کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، یعنی ہر تعلق میں ان تین کو سب سے بالاتر قرار دیتا ہے۔ یہ آزمائش ہر مسئلے میں ہے ہمارے لیے، ہر مسئلے میں۔ لہذا بعض اوقات برادری کا تقاضا یہ ہوتا ہے نہیں تو مجھے ترجیح دو، بعض اوقات خاندان کا تقاضا ہوتا ہے مجھے ترجیح دو، بعض اوقات بعض لوگوں کے احسانات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے ترجیح دیں، بعض اوقات آپ کے آس پاس ماحول کا، مثلا آفس ہے، آپ کا ایجوکیشنل سیکٹر ہے، یا آپ کے دوست احباب ہیں، ان کا تقاضا ہوتا ہے ہمیں ترجیح دو ان مومنین کی پر اللہ اور رسول کے۔ آپ یہ کہتے نہیں یہ میں ترجیح نہیں دے سکتا، یہاں پہ یہ آزمائش انسان کے ساتھ چلنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عمل ہم سے صادر ہوگا اللہ اس کے بارے میں خبیر ہے، بہت باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ علیم اور خبیر میں تھوڑا سا جو فرق ظاہری لغت سے سامنے آتا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا آپ کی خدمت میں۔ لہذا ہر عمل انسان اسے دیکھے گا، وہ لکھا جا رہا ہے، وہ سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک مثقال کہتے ہیں ایجاد ہونے والا سب سے چھوٹا ذرہ، آج کے دور میں ایٹم توڑ کے انہوں نے بہت سارے ذرات ایجاد کر لیے، وہ مثقال ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں اس سے بھی چھوٹا ذرہ کو ایجاد ہو جائے، انکشاف ہو جائے، بس وہ پھر سب سے چھوٹا ذرہ وہ مثقال کہلائے گا۔ اگر مثقال کے برابر بھی کسی نے خیر انجام دیا دیکھے گا، سامنا کرے گا، اور مثقال کے برابر بھی شر انجام دیا ہے
اس کا سامنا کرے گا۔ کوئی بھی چیز بے حکمت بے تدبیر نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ رجب علی خیاط کا واقعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، دوبارہ تیزی سے تکرار کر دیا جائے۔ ایک محفل سے اٹھ کے باہر آئے، اس محفل میں کسی نے ان کی سخت توہین کر دی۔ اب چل رہے ہیں، انسان کی جب توہین ہو اور اندر سے انسان بہت غمزدہ اور غصہ و غضب اور جوش میں آئے تو ذہنی تصورات میں وہ مختلف طرح کے زاویوں سے اس شخص کو بٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں بھی ایک جنگ چل رہی تھی کہ اس نے یہ کیا تو وہ اب اندر ہی اندر کی، میں یہ کر دیتا میں وہ کر دیتا۔ تو جا رہے ہیں، اچانک گدھے نے زور سے ٹانگ چلائی تو وہ ان کے کپڑوں کو لگتی ہوئی ہلکی سے جسم کے پاس سے ٹچ ہوتی ہوئی چلی گئی، انہیں لگی نہیں۔ اور پھر وہ گھبراہٹ کا بھی احساس، اور کہا کہ خلقت خدا نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی ٹائم اس ٹانگ نے چلنا تھا۔ تو دل ہی دل میں کہا بہر الہ یہ کیا تھا؟ تو اندر دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا کہ جو تم سوچ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ جو اندر باتیں کر رہے تھے، انتقام لے رہے تھے، اس کو مار دھاڑ کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ کروں گا اس سے وہ کروں گا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کہا کہ یا اللہ میں نے عمل تو نہیں کیا، عمل کے اوپر تم نے سزا رکھی ہے۔ تو اندر سے جواب آیا کہ اس کی ٹانگ بھی تو تمہیں نہیں لگی، کیونکہ وہ بھی تو خالی چلی ہے۔ تو یہ انسان جا رہا ہے سامنے ناگوار چیز کا سامنا ہو، بالفرض دیکھا آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی سانپ رینگ رہا تھا، ڈسا نہیں اس نے، بڑا وحشت زدہ ہو جاتا ہے انسان۔ یا اچانک اس کے سامنے کوئی اور ناگوار چیز آ گئی جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا لیکن اسے ٹچ نہیں ہوئی۔ یہاں پہ اپنے اعمال پہ غور کریں۔ لہذا مجاہدت اور ولیجتاً یہ دو امر جو ہیں اس آیت میں ہمارے مورد نظر اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی معنی میں مجاہدت کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے حقیقی معنی میں تولی کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔